نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فطرت اسلام، فرمایا کہ فطرت اسلام پر قائم رہو. فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیر دے. دین حنیف کا مطلب ہے کہ تمام دنیا سے، تمام مذاہب سے، تمام عقیدوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف ہو کر رہو. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم حنیفہ، تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ بھی حنیف ہے، دین حنیف ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کو ایک طرف ہو کر رکھیں، یکسو ہو کر رکھیں، حنیف بن کر رہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر رہیں جس فطرت کو اللہ نے پیدا کیا. انسان کو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، فرمایا اس فطرت پر رہیں. فطرت اسلام کو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا. ویسے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جس طرح اس کے والدین ہوتے ہیں اس طرح وہ چلا جاتا ہے. حالانکہ اس کے اندر اللہ پاک نے فطرت جو رکھی ہے وہ اسلام کی رکھی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی ماں باپ جو ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جس طرح وہ ہوتے ہیں. اب جو کافروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، تو اس ماحول میں جا کے نا ان کی وہ فطرت ختم ہو جاتی. اصل میں وہ فطرت اسلام پر، یعنی اللہ پاک نے انسان کے اندر دین اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے کافر جا کے بڑی عمروں میں پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ فطرت لوٹ آتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں. حالانکہ بچے جیسے ان کو ماحول میں رکھو گے تو اسی طرف چلے جائیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں 4 باتیں جو تھی وہ ضروری تھی. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات ہے طہارت، پاکیزگی. دوسری بات ہے اخبات. اخبات کہتے ہیں عاجزی کو، پاکی، عاجزی. اور تیسری بات ہے سماحت. سماحت کے معنی ہے گندی چیزوں سے بچنا، گندے عقیدے سے بچنا، خسیس چیزوں سے بچنا، پاک صاف رہنا جس طرح. تو یہ جو سماحت ہے نا، گندی چیزوں سے، گندے عقیدے سے بچنا. اور چوتھی چیز ہے عدل، انصاف. تو پاکیزگی، عاجزی اور اسی طرح گندی چیزوں سے بچنا اور انصاف کرنا، یہ تمام نبیوں کے دین میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو یہ 4 باتیں جو لوگ اخذ کرتے ہیں وہ اصل میں فطرت اسلام پہ ہوتے ہیں. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتی. ایک ہے حجاب طبع،
حجاب رسم اور حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبع اس کو کہتے ہیں کہ طبیعت میں دنیا ہی ہے، یہ کمانا ہے کمانا، اسی میں مر جاتے ہیں، یعنی اس پردے میں رہتے ہیں۔ حجاب طبع، وہ اس پردے میں رہتے کہ یہی سب کچھ ہے، یعنی ان کی طبیعت میں مادیت ہے، دنیا ہے، یہ کماؤں وہ کماؤں، اسی میں پھر دنیا سے اللہ کی معرفت کی طرف نہیں آتے۔ دوسری چیز ہے حجاب رسم، رسم و رواج، شادیوں میں غمیوں میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کرتے کرتے اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حجاب سوء معرفت، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان صحیح طریقے سے نہ رکھنا۔ کہ اللہ کی پہچان، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے جو صفات ہیں اس میں بندوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ عالم الغیب ہے، تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ بزرگ بھی عالم غیب جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، یہ صفت وہ بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ صفت اللہ کی ہے، علم غیب کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بندوں کی صفات اللہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کی اولاد ہونا یہ تو انسانوں کا کام ہے، اللہ کے ذمہ تم نے ڈال دیے۔ بچوں کی ضرورت یا جو طریقہ ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ نے، جانوروں کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے بیٹے۔ تو کچھ تو اللہ کی صفات بندوں میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ بندوں کی صفات اللہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سوء معرفت، یعنی اللہ کی پہچان صحیح طریقے سے نہ کرنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، یا وہ حجاب طبع میں زندگی گزار دیتا ہے، یا حجاب رسم میں گزار دیتا ہے، یا حجاب سوء معرفت میں وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تم اس فطرت پر رہو جو فطرت اللہ نے تمہاری بنائی ہے۔ وہ فطرت کیا ہے جی؟ وہ اسلام ہے۔ فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیریے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر رہیں جس فطرت کو اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اس میں ترمیم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قانون میں انہوں نے ترمیم کر لی، اللہ کی باتیں 5 نمازیں، تو اس میں ترمیم یہ ہو کہ 3 ہو جائے، 2 ہو جائے، 1 ہو جائے، نہیں، ترمیم نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی جو اس نے پیدا کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سچا دین، کہ دین حنیف پر رہو، فطرت پر رہو، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے سچا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں۔ اور صحیح ہے، اکثر لوگ ان باتوں کو کہاں جانتے، تو سیکھنی پڑتی ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں منیبین الیہ، اس کے طرف توجہ رکھو، اس کے طرف مائل ہو جاؤ، اسی کا سوچو۔ منیبین الیہ، اللہ کے طرف رہو، منیبین الیہ واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ توجہ اللہ کے طرف رکھو، اس سے ڈرتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں نہ بنو۔ تو گویا کہ نماز کا تعلق، جو لوگ نمازی ہوتے ہیں وہ شرک سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ قیام کس کے لیے؟ فرمایا کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ تو فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھو، اللہ کی طرف مائل رہو۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔
واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ بنو، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ بھی ایک فرقہ بن گئے۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ فرقہ تب بنتا ہے جب ایک فروعی اختلاف ہے، ایک اصولی اختلاف ہے۔ فروعی اختلاف جیسا حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین افضل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں افضل، وہ کہتے ہیں آمین پڑھنا افضل ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں اب آہستہ کہنا افضل ہے۔ یہ فروعی اختلاف ہے، لیکن اصولی اختلاف کیا کہ وہ اللہ کے توحید میں گڑبڑ کریں، شرک کریں، نبی کی رسالت میں گڑبڑ کریں، جس طرح کہ اسماعیلی ایک فرقہ ہے شیعوں کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امام کے اندر ہے، تو امام جو کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ امام کے اندر حلول کر گیا، اندر چلا گیا۔ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ جو امام کہے گا وہ کریں گے، کیونکہ اللہ جو اس کے اندر آ گیا۔ اسماعیلی فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں، حالانکہ معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، تو عقیدے میں اصول میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک اور نبی آ گیا، تو نبوت میں گڑبڑ کرنا یا توحید میں گڑبڑ کرنا یہ اصولی اختلاف، یا قیامت کو نہ ماننا یہ بھی اصولی اختلاف ہے۔ تو جو لوگ اصولی اختلاف وہ فرقہ بناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرقہ بناتے ہیں، فرقہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ من الذین فرقوا وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں، وکانوا شیعا اور فرقے فرقے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر فرقہ خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس طرح ہے یا نہیں؟ باطل والے بھی کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے، آپ لوگ غلط۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، حالانکہ ان کی خوشی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ خوش تو اس کو ہونا چاہیے کہ فرمایا کہ 73 فرقے ہیں میری امت، 72 ہے میری عمر میں، کتنے بنیں گے؟ 73 بنیں گے، اور سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ بچے گا۔ وہ کون ہے؟ حضور نے وہ فرقہ بتا بھی دیا، ما انا علیہ و اصحابی۔ وہ کون ہے؟ جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے عقیدے کو حضور پہ اور صحابہ کو پہ پیش کرنا ہے کہ اگر وہ ہے تو ہم اس فرقے میں ہیں، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے سارے دین کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو، اس پہ اگر ہم چلیں گے تو ہم نجات والے فرقے میں ہوں گے، اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی ان 73 فرقوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، دیکھ دیکھ کے عمل کرنا چاہیے، دیکھ دیکھ کے عقیدہ پوچھ پوچھ کے، ہاں جی عقیدہ۔ فرمایا کہ بہت سارے لوگ کیا ہو گئے؟ فرقے بن گئے، اور فرقے میں نے بتایا کہ ایک فروعی اختلاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ وہ دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے دین، انہوں نے اس حدیث کو لیا، دوسرے قرآن کی آیت کو لیا، دوسرے نے دوسری حدیث اور دوسرے قرآن کی آیت کو لیا، وہ فروعی اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں حرام کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن جو اصولی اختلاف کرتے عقیدے میں، رسالت میں، قیامت میں، وہ فرقہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو فرقے بن گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کیا سمجھتا ہے؟ خوش ہے اپنی جگہ۔ ایک آدمی یہ بدعت کر رہا ہے، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، شرک میں مبتلا ہے، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہاں جی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دوسرے نبیوں کو مانتے، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنی اپنی جگہ خوش ہے، لیکن یہ خوشی ان کی صحیح نہیں ہے۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ دین حنیف کی طرف رہو،
اللہ نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا اس پہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہی سچا دین ہے۔ لیکن زیادہ لوگ جانتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، منیبین الیہ، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع تلاش کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، نماز پڑھو اور شرک سے بچو۔ فرمایا کئی لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں اپنی جگہ، لیکن وہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔